السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا حبائبی، یا اخوان المسلمین و اخوات المسلمات، میری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج کی جو ٹاپک ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ ہے جادو وغیرہ کے بارے میں اور سحر وغیرہ کے بارے میں ہے، سحر کے بارے میں ہے اور جادو ٹونا اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو لوگ عامل بھی نہیں ہوتے، وہ صرف لوگوں کو ٹھگ لگاتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ دو سٹوریاں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اسی ویڈیو میں۔ ایک سٹوری تو یہ تھی کہ عامل فلانا بابا ہے، ایک عامل بابا ہے، وہ جو قبرستان والا بابا ہے، وہ ہے بچے پیدا کرواتا ہے، شادیاں کرواتا ہے، اگر کوئی دشمن ہو تو اسے مار بھی دیتے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی جو شان، خدا کے ہاتھ میں موت اور حیا ہے، وہ اتنا وہ پہنچ گیا کہ وہ انسانوں کو بھی مار سکتا، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ تو ویورز، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں۔ ہم مسلمان ہو کے بھی ان چیزوں پہ بلیو کر رہے ہیں، جو کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارا اختیار ہے جس میں سے ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زمزم ہے، ہمارے پاس مسک ہے، عطر العود ہے، ہم اس سے علاج کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں دھکیلتے ہیں جہاں کہ ہمیں لوٹا جاتا ہے، ہماری عزتیں خراب ہوئی جاتی ہیں، یہ وہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ ایک قبرستان والا بابا تھا۔ تو ایک قبرستان والے بابے کی ایک سٹوری ہے کہ جو کوئی لڑکی ہو جس نے شادی کرنی ہو، جو کسی سے ہم اس کو یہ کرے گا تمہارا نہ ہوا تو ہمیں مار دیں گے۔ تو پتلے بنا کر، اور ایک دن ایک عورت آئی اس کے پاس، وہ اس کا کام ہی قبرستان میں تھا، یعنی وہ صبح کے ٹائم نکل جاتا تھا فجر ہونے سے پہلے، کیونکہ فجر کے بعد تو وہ فجر کے ٹائم تو اس کا عمل نہیں ہوتا، ان دجالوں کا رات کو ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو اچھا خاصا گھر بار والا، لیکن وہ یہ کمانے کا ایک ذریعہ تھا اس کا، اور یہ جھوٹا تھا۔ یہ صرف عورتوں کو زیادہ بلیک میل کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کوئی بات نہیں ہے، تم فلانی جگہ آ جاؤ قبرستان میں، تمہارا کام میں کر دوں گا، تمہیں بچے بھی ہو جائیں گے۔ کسی لڑکی کو بولتا تمہیں شادی کرنی ہے تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ اب ہم زیادہ طول نہیں پکڑتے اس چیز کو، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ اب کہ اس کے پاس ایک عورت آئی ہے، تو وہ کہہ رہا چلو اب ہم چلتے ہیں، مجھے ملنا تم کرو، اور وہ اپنی محدد جگہ نہیں بتائیں گے جہاں کہ انہوں نے ایک اور جگہ جہاں وہ کام کرتے ہیں، یہ چیزیں جادو ٹون، وہ اس باہر والی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں لڑکیوں کو، ان کی فلم اٹھا کے سوشل میڈیا میں دے دیتے ہیں، اور غلط ان سے پیسے لوٹتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ کون سا یعنی کہاں کی اسلام ہے؟ تو وہ ایک لڑکی گئی اس کے پاس، قبرستان والے بابے کے پاس، یہ جو ہے، تو کہنے لگی کہ مجھے بچہ نہیں ہو رہا اور یہ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ کا تو بہت آسان طریقہ ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ لانا ہے، فلانی مرغی لاؤ، ایک بکری لاؤ، ایک پتہ نہیں کیا لاؤ، اور کچھ سامان لے کے، اور سارا کھانے کا اس نے اپنا سامان منگوا لیا، یعنی جو اس کا راشن تھا، یہ لے آؤ، انڈے لے آؤ، چینی لے آؤ، سب کچھ لے آؤ، قربانی دینی ہے، اور ہم جن کو خون دیں گے تو یہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ تو پیسہ لٹاتے رہتے ہیں۔ آخر میں اسی بابے نے کیا کیا، اسے لے گیا اور کہنے لگا ابھی تمہارا علاج ہے، تمہیں بچہ ہو جائے گا، کہے گا انشاءاللہ ایسا، یعنی کہہ رہا تھا کہ میں کر دوں گا تمہیں۔ وہ روزانہ اسے بے ہوشی کی دوائی کھلائے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، روزانہ۔ اب میڈیکلی بول رہا ہے کہ اس کا شوہر نہیں، بچے اویلیبل نہیں ہے، وہ بچے نہیں لا سکتا، لیکن اس کو الا بچہ چاہیے۔ اب پھر بابا جی نے ماشاءاللہ اپنا کام کر کے تو بچہ دینا تھا، اس کو دے دیا۔ اب وہ لڑکی پریگننٹ ہوگی تو بابا جی نے کہا اب تم جا سکتی ہو اور
تمہارا یہ تمہارا عمل پورا ہو گیا، اب تو کئی بچے تو بابے شابے اور ان کے ہوتے ہیں. بھائی اگر تم اللہ اور اس کے ساتھ رہنا، اس سے اگر فرضاً ایک عورت ہے، عورت کو بھی بہت پرابلم ہو جاتی ہے جو بچے نہیں لا سکتی، تو مرد صحیح ہوتا ہے ایسے، تو تمہیں میڈیکل طریقے سے دیکھ، اگر نہیں ہے تو نہیں، اللہ نے نصیب میں لکھا ہوتا تو اللہ تم کو اولاد دے دیتا. لیکن جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو تم پھر جا کے یعنی اپنے آپ کے یعنی کوشش جاری ہے، کرتے رہو. غلط بات ہے یہ. اور یہ پھر اس کو بچہ ہو گیا، پھر وہ بچہ پتہ بھی چل گیا کس کا، تو پھر اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ فلانے بابے کے پاس جاتی تھی، یہ اس کے شوہر نے کہا کہ میں میڈیکلی نہیں لا سکتا. تو جب ٹیسٹ ویسٹ ہوئے، اس بچے کا ٹیسٹ ہوا اس کے، تو وہ بچہ اس کا نہیں تھا، تو اس نے اسے طلاق دے دی. اب بچہ بھی پالے اور وہ بابا جی غائب، جہاں تھے وہاں سے غائب ہو گئے. تو یہ ایک اور اسٹوری ہے. اور ایک اور اسٹوری یہ بھی ہے کہ مثلا اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کو چاہتا ہے، تو وہ جائے گا غلط پتلے بنا کے ان میں ٹھوستے ہیں سوئیں وغیرہ، اور یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کہاں جائیں گے یہ سب؟ موت نہیں معلوم کیسے ہوتی ہے. روح نکلتے وقت اگر کسی انسان کو ایک کو پتہ چلے کہ کتنی تکلیف ہے عام انسان کی روح، تو یہ عمل کرنے والوں کا کیا ہے؟ یعنی ایک رات تم لوگ گھر میں رہتے ہو، تو اگر لائٹ آف ہو جائے یا کچھ دھکے کھاتے ہو، یہاں اس دیوار کے ساتھ دھکا، ایسے بجلی بند ہوگی اب کیا ہوگا، تو دھکے کھاتے رہتے ہیں. ایک اگر گھر میں بھی ہیں اور افراد ہوئے سب ساتھ میں. لیکن جب اپنے ہی سارے لوگ جن کے لیے تم کام کر رہے ہو وہی تمہیں اس کھڈے میں پھینک کے آئیں گے، تو تمہیں اس کھڈے کا نہیں معلوم. ایک رات تم قبر کی اگر سہ لو تو مجھے کہنا. لیکن پھر بھی عمل یہی ہے. اللہ پہ بلیف کرو، ان لوگوں پہ کیوں بلیف کرتے ہو؟ خدا کے ہاتھ میں رزق ہے، خدا کے ہاتھ میں شادی ہے، خدا کے اب کئی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو کہتی ہائے سب کی شادی ہو رہی ہے. تمہیں پتہ ہے اگر تمہاری شادی ہو جاتی، تمہارے ارد گرد فرضاً کوئی غلط لوگ ہیں، اگر تم ان میں پھنس جاتی، وہ تمہارا کیا حال کرتے؟ اللہ نے تمہیں نہ شادی ہونے سے تو روک تو بچا لیا. ابھی تمہیں یہ لڑکی نہیں ملی، کس وجہ سے؟ اللہ نے تمہیں کیونکہ اللہ نے بتایا، کیا پتہ تم اچھے ہو وہ خبیث ہو، یا کیا پتہ یہ لڑکا خبیث ہو اور تم اچھی ہو. کہتے ہیں نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو یہ بھی اللہ کی اور اس کی رسول کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد له. لازم اپنے آپ کو لازم اس قوم کو بدلنا ہے. اگر خود نہیں بدلو گے اللہ کبھی ساتھ نہیں دے گا. خود صحیح مسلک پہ چلو گے، صحیح راستے پہ چلو گے تو تمہیں کوئی آنچ نہیں، سچ کو کوئی آنچ نہیں. ایک اور عورت کا واقعہ ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے. یہ بھی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ کالج میں، کالج کا ایک واقعہ کالج کا سناتی ہوں، پھر اس کے بعد اس عورت کا سناتی ہوں. کالج کا واقعہ ہے کہ یہ لڑکی تھی ایک، تو اس کا بھائی تھا کوئی بنا ہوا تھا کہ اونچی سوسائٹی کا، پیسوں کا کالج ہے، لڑکیاں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہی ہیں، پیسے والے لوگ اونچی سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے ہے کہ ان کو لوٹنے کا انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا. یعنی وہ اس کا بھائی تھا یا پتہ نہیں شوہر تھا کیا تھا، وہ آپس میں انہوں نے مکس یعنی وہ کیا ہوا تھا سارا. تو یعنی کہ میں تمہاری ایڈ کروں گی اور تمہیں ہے کہ داڑھی بڑھانی ہے، تمہیں جیکٹ کوٹ ٹائی لگانے کے، ایک معزز بہت بڑا ایک عالم دین ہے، یعنی غیبیات میں اس کا بہت ہے، روحانیات میں. تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک چور تھا اور ایک غلط آدمی تھا جو کبھی یعنی ایک دن سے یہ ہے کہ بڑے بڑے کالجوں میں ایسے یعنی ایڈ جاتی. ایک لڑکی ہے کہ اور ان لڑکیوں سے اس نے اتنا لوٹا ہے نا، مثلا کوئی اس کے پاس جائے گی لڑکی ہے کہ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے تو مجھے شادی کرنی، میرے ہو نہیں رہا، میرے شوہر ایسے کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی بدفعلی کر کے، تو اس کے ساتھ بھی اس کو بھی لوٹ کے، اس کی فلم نکال کے تو اس کو بھی لوٹ کے یہی کیا.
اب ایک اور لڑکی ہے جو کہتی مجھے یہ پسند ہے، کالج کا والا لڑکا وہ مجھے بھاؤ نہیں دیتا، مجھے دیکھتا بھی نہیں، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو مجھے اس سے پیار ہو گیا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، آؤ اس کو لاکھوں ملینوں خرچ کر دیتی، گاڑیاں دیتی ہیں، پورے پورے فلیٹ جادوگروں کو دے دیتے ہیں صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو تمہارا نصیب نہیں، تم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے اچھا رکھا ہوگا، یہ تمہارا نصیب نہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کرو، ہو بھی گیا کل پھر تمہیں طلاق ہو جائے گی، کل تمہیں پھر دھتکار دے گا وہ آدمی، کیا فائدہ؟ کتنی لڑکیوں کو اس جادوگر نے لوٹا کیا، ان کی ویڈیو بنائی، آخر میں وہ پکڑ میں، آخری والی لڑکی تھی وہ، جد بیچاری اچھی تھی، کوئی اس نے کوئی اچھا عمل کیا تھا تو وہ بچ گئی۔ ایک دن اسے لے کے گیا اور اس کو کہتا تم فلیٹ لوگی، تم یہ کرو گی، تم یہ کرنا یہ کرنا، اس کے لیے جوس لے کے آیا۔ اس لڑکی کو شک پڑا کہ یہ کچھ کرنے والا ہے، یعنی کچھ ہوشیار تھی اوروں سے، اور تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا اس نے کیا نا پیسہ لوٹ کے، تو ان کو کہنے لگا کہ اگر تم بات کرو گی تو وہ کالج ہی چھوڑ کے بھاگی، پر یہ لڑکی سمجھدار تھی، اس نے اس کو پکڑوا دیا۔ تو ایک دن جوس لے کے آیا تو 2 گلاس، اس کو 1 گلاس رکھا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارا جادو ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ میں کر دوں گا، کچھ بخور وغیرہ دھونی وونی لا کے رکھی، وہ کیا، کہتا میں تمہیں تمہارے اندر سے کچھ ایسی چیزیں وہ جادو کی نکال دوں گا، یہ ہے تمہاری اس لیے نہیں ہو رہی، یہ یعنی انسان جتنا سامنے ہوگا اس کو اتنا ہی وہ کرے گا ایسا کہ وہ یقین کر لے گا کہ ہاں شاید میرے ساتھ ایسا کچھ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف نصیب کا ہوتا ہے۔ تو کرتے کرتے اس لڑکی نے کیا کیا، کہا 1 گلاس پانی ملے گا میں جوس بعد میں پی لوں گی، اس کو شک آیا، اس نے کیا کیا جوس بدل دیے، جو اس کے پاس تھا اس نے لے لیا، جوس پیتی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جوس پیتا رہا، بڑا خوش تھا کہ آج میں نے کچھ کرنا ہے، آج میری تو چیک بنے گا، وہ حاصل وصول کرنا۔ وہ ہوا بے ہوش، لڑکی نے فوراً پولیس کو فون لگایا، لگا کے تو فون لگاتی ہے لڑکی تو اس کو کہتے ہیں کہ پولیس کو کہ ایسا ایسا ایسا، پولیس اس کے سر پہ کھڑی ہوئی، مار مار کے اس کو لے کے گئی اور اس سے پوچھ تاچھ کی، کہنے لگا کچھ لڑکیوں کو، بہت ساری لڑکیوں کو میں نے ایسے ابیوز کیا اور میں نے ان سے پیسے بھی لوٹے ہیں اور میں نے ان سے بہت ساری چیزیں کروائی ہیں، اور والعیاذ باللہ۔ لیکن اتنا بھی انسان کیا ہو جنون اس چیز کا کہ وہ کرے یا کرے، جب اللہ نے چاہا تو اللہ کرے گا۔ انسان کسی انسان کے لیے، اگر تمہارے ذہن میں کہ انسان ہے یہ تمہارے لیے سب کچھ کر، تو اس نے اپنے لیے کیوں نہیں پیسہ بنایا، خود اب عمل کرتا، اپنے لیے جادو کرتا اور خود امیر بن جاتا، لوگوں سے بھیک مانگ کے لوٹتا کیوں لوٹتا لوگوں سے؟ تو یہی کام یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ۔ اگر کوئی مر بھی گیا چلو جادو سے، بہت سارے لوگ ایسے مرتے ہیں جن کو بالفعل ان کے ساتھ بہت برا کیا ہوتا ہے لیکن وہ شہید کہلاتے ہیں، لیکن جو مارتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مشرک اور کافر مرتا ہے، اور اس کے لیے تو عذاب، سانپ بچھو اس کے قبر میں تیار ہوتے ہیں، جب بھی پھینکو تو فوراً چپٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو پھر جب اس کو پکڑا لے کے گئے اور اس کو کہا اگر تو اتنا بڑا یعنی ماہر فلکیات ہے اور تو مثلاً ایک جادوگر ہے، تو یہ کرتا ہے، تیرے پاس شکتیاں، تو اس پین کو ہلا، اور یا اس پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے تو اس ایش او نے کہا تھا اس کو کہ یہ ہلا کے دکھاؤ، یہ پین جو میرے پاس پکڑا ہوا ہے، جادو سے ہلا کے دو، پھر کس کس کے لگائیں، توڑ تاڑ کے اس کو جیل میں پھینکا، اور وہ جھوٹا تھا، نہ اس کو کوئی علم آتا تھا نہ وہ کچھ تھا، سب جھوٹ تھا، وہ صرف کرتا تھا پیسے لوٹنے کے لیے اور نشہ شرابیں اور یہ کرنے کے لیے وہ کرتا تھا۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں آنکھیں کھول کے چلنا، کسی پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی، خاص کر جو تمہارے ساتھ کی سہیلیاں، جو تم جن سہیلیوں کو تم اپنا راز دیتی ہو اور کہتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کو فون پہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ، تو وہ اور پکا کرے گا کہ نہیں واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔
اس کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوتا. کافی کچھ عورتیں شکل سے یعنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، ان کا نہیں ہوتا تو وہ جادو پہ ڈال دیتی کہ میری شکل میں کیوں نہیں، میں شادی ہو رہی میری، اس میں ضرور اس کی شکل نہیں پسند آئی ہوگی کسی کو، کسی کا رنگ نہیں پسند آتا کسی کو. اپنی بھی کسی لڑکے کو، یہ کسی لڑکی ہوتی ہے خوبصورت جہاں لڑکا بدصورت ہوتا ہے، اور جہاں لڑکا خوبصورت تو وہ ان کا یعنی وہ خود کسی چیز، اس کا جادو میں کیا تعلق ہے جبکہ پسند نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت ساری لوگ جن کا رنگ کالا ہوتا ہے، جن کی شکل اچھی نہیں، تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو اچھے شوہر ملتے ہیں. لیکن اب اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے. انسان نہ نماز پڑھے گا، نہ روزے رکھے گا تو یہ کیا کرے گا؟ قرآن آج تک کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں ہی علاج ہے تمہارا. اب اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک عورت تھی جو کیا کرتی تھی کہ مردے نہلانے کا وہ ڈھونگ کرتی تھی. اسے بہت پیسہ ملتا تھا، صرف وہ ایک جادوگر جو عامل ہے اس کے پاس کام کرتی تھی، اور اس کا یہی تھا ڈھونگ کہ میں آج یہ کر رہی ہوں، آج وہ کر رہی ہوں، آج یہ کر کے یہ وہ نہیں کرتی تھی. وہ صرف جادوگر اسے کہتا تھا کہ تو جا بن کے اچھی عورت کہ میں اللہ کے ثواب کے لیے اس مردے کو نہلا رہی ہوں، اس میت کو تو کیا کرتی تھی، وہ ڈال دیتی جادو مردوں کے اندر، منہ میں ڈال دیتی تھی، عورتوں کے رحم میں ڈال دیتی تھی، کہیں بھی ملے سوراخ اس میں ڈال دیتی تھی کہ وہ جادو سدا کے لیے اسی قبر میں رہے، اور وہ جو جس کے لیے کیا گیا ہے تو وہ مر جائے یا اسے کچھ بھی ہو جائے. لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور اللہ چاہے گا تو وہ قبر بھی پھاڑ کے وہ نکال سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں آئیں. جب کہ سونامی آیا تھا عمان میں، مسقط میں، عمان میں، تو یقین کریں جب وہ سمندر نے سارا جادو نکال کے باہر پھینکا، اللہ کی حکم سے پھینکا نا، اللہ چاہے تو پھینکے گا، نکال کے ساتھ سمندر کے اندر کی تہ جو ہوتی اس میں سے بھی نکال سکتا ہے جادو. تو یہ انسان کو، یہ کوئی انسان کچھ بھی نہیں، ایک پین بھی نہیں ہلا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کیونکہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے. وہی بچائے گا، وہی تمہیں سب کچھ دے گا. دیر آئے درست آئے تمہاری مصلحت کے لیے ہے. یہ نہ کوئی نئی شادی ہوئی، عمر بڑھ گئی ہے، یہ ہوا گیا کسی، یعنی دنیا میں تم لوگ اگر شادی کے پیچھے، یعنی اگر تمہیں پتہ چلے کہ جنت میں تمہارے لیے کیا حال، جنت میں دنیا سے بھی خوبصورت شوہر، دنیا سے بھی خوبصورت اولاد، دنیا سے بھی خوبصورت کھانا پینا، عیش عشرت ہوگی. دنیا کا تو کچھ، تمہارے کتنے سال ہیں، 60 سال جیو گے، 70 سال، چلو 80 سال لگا لو، آخر مرو گے تو یہ ختم ہوگی کہانی. کتنے سال انسان جی لے گا؟ لیکن وہاں انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور یہ چیزیں اسے ہمیشہ ملتی رہیں گی. جمال، شباب، کھانا پینا، جنت کی عیش و عشرت، سب کچھ. اب میں اس کہانی کے ساتھ آپ کو ایک اور کہانی بھی جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ یا چھوڑیں یہ کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک دوسری سٹوری بتاؤں گی کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سٹوری جو آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں گا. اللہ حافظ. لائک اور سبسکرائب اور شیئر اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر نہیں کرنا تو نہیں کریں، لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے، ان کو فائدہ ملے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.